الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے واجب الاحترام عزیز ساتھی و سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، آج آپ کے سامنے علاج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے سجاد علی نقشبندی شاذلی حاضر ہے. ناظرین، آج ہم آپ کو مسنون استخارے کا طریقہ بتائیں گے انشاءاللہ. ایک شارٹ وقت ہے، آپ کے پاس تھوڑا وقت ہے، یعنی کہیں جا رہے ہیں یا کہیں کوئی کام کر رہے ہیں، اس دوران میں آپ اگر استخارہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی کام کرنا ہو یا نہ ہو، اس کام کے دوران آپ اگر استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پہلے تو ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف ہمیں کیسا ایمان رکھنا چاہیے. ناظرین، ہمیں اللہ کی طرف اس طرح ایمان رکھنا چاہیے کہ ایک شخص دبئی کی مسجد میں بیٹھ کر اگلی صف میں ایک بزرگ بشرہ زور کی طرح رو رہا ہے، تو ایک آدمی آ کے ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے فجر کی. پھر وہ ان کے پاس تجسس سے جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں صبح کے وقت، کیا ہوا آپ کو؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میری بھتیجی بیمار ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں. تو وہ تجسس سے دیکھنے لگا. وہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی مالی ضرورت ہے، کوئی پریشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے مالی پریشانی نہیں ہے، یہ جو اس مسجد کے سامنے مال ہے یہ میرا ہے، اور اس کے سامنے یہ جو مال کے سامنے گاڑی کھڑی ہے یہ بھی میری ہے. تو وہ حیرانی سے دیکھنے لگا کہ آیا اس کو کون سی، یہ کس وجہ سے یہ پھر ہو رہا ہے کہ اتنا مال بھی ہے اس کے پاس. کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک بات ہے کہ جو مالدار ہے اس کو پریشانی نہیں آتی. اب وہ دیکھنے لگے جب، تو پھر انہوں نے بزرگوں نے کہا کہ ہمیں جب ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار سب چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ہمارے ذریعے فیل ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے. جب ہمارے ذریعے یعنی ہمیں حق یعنی ذریعہ آنے سے پہلے ہمیں اللہ کی طرف رخ کرنا چاہیے. یعنی ذریعہ تو سنت ہے، مگر اس سے پہلے ہمیں اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ سے مانگنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے مانگ کے میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو اللہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا بن کے آ جائے گا. بہن بھائی ماں باپ رشتہ دار دوست احباب جتنے بھی ہیں، ہمیں جب انکار کر دیتے ہیں بھائی یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم بے بس ہو کے جب ڈاکٹر ہمیں بے بس ہو کے کہتا ہے کہ اب میں آئی ایم سوری، تو پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ اب ہم کدھر جائیں. تو جب ہمیں اس ذریعے کو اختیار کرنے سے پہلے اللہ کی طرف رخ کر لینا چاہیے، تو اللہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا بن کے آ جائے گا. اللہ میری مشکل سے پہلے میری آسانی پیدا کر دے گا. تو سب سے پہلے ہماری یہی وجہ ہے کہ ہم اسباب کو پہلے اختیار کرتے ہیں، اللہ کی طرف بعد میں. ایک ڈاکٹر صاحب جب ایک مریض کا علاج اسپتال میں کر رہے ہوتے ہیں ناظرین، تو یہ انگلش ادویات چلے طبیب ہے، مگر اس نے کبھی سورہ فاتحہ پڑھی ہے انجیکشن لگانے سے پہلے؟ نہیں. وہ فوراً اس مریض کو اٹھا کے اس کو انجیکشن لگا رہا ہوگا انگلش میں بس، مگر اللہ سے پہلے مانگا ہی نہیں ہے اس نے. تو ہمیں ہمارے ڈاکٹر حضرات کو بھی پہلے اللہ سے مانگنا چاہیے. ایک آپریشن کرنے سے پہلے اگر 2 رکعت وہ بھی صلاۃ حاجت پڑھ لے کہ یا اللہ میں بھی مسیحا نہیں ہوں، میں بھی کمزور ہوں، یا اللہ میں اس بندے کا علاج کروں یا اللہ تو شفا عطا فرما اس کو، دل سے اگر وہ دعا کرے تو اللہ جل شان اس کے ہاتھ میں بھی شفا پیدا کر دیں گے. تو ہمیں ایک انگلش دوائی پہ بھروسہ ہے مگر اللہ سے کم، یعنی اللہ سے پہلے مانگ لیں تو پھر انگلش دوائی بھی انشاءاللہ ایسا اثر کرے گی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. تو اس لیے ڈاکٹر حضرات بھی پہلے اپنے اعمال معمولات ذکر اذکار کرنے کے بعد جب علاج کریں گے تو انشاءاللہ وہ ان کو فائدے ہی فائدے نظر آئیں گے. اس کے بعد آپ کو یہ عمل ہم شیئر کرتے ہیں. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کے پاس یعنی 3 منٹ میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے ہاں یا نہ. کوئی بھی ایسا کام ہے، آپ ایسی جگہ رک گئے ہو، پھنس گئے ہو جہاں پر آپ نے اب نہ ہاں کر سکتے ہو نہ وہاں پہ آپ کے پاس ٹائم بھی شارٹ ہے. اس ٹائم میں آپ نے اس طرح کرنا ہے، پہلے آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ناظرین 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر 7 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس جستجو سے پڑھنی ہے کہ اللہ مجھے سن رہا ہے، انشاءاللہ اللہ مجھے اسی پر فیصلہ بھی سنائیں گے اپنا. اس جستجو آپ نے اس طرح یہاں سے تسبیح دائیں طرف، یہ دیکھیں محراب ہے، یہ تسبیح کا یہاں سے پکڑنا ہے اور یہاں سے آپ نے دائیں طرف سے اس کو
یہ دائیں طرف آپ نے پکڑنی ہے تسبیح اور کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں آپ کا میم آ جائے گا یعنی میم کی طرف دائیں انگشت یہاں اس دانے پہ آپ نے رک جانا ہے. پھر آپ نے ایک دانے کو اسی طرح جو دائیں طرف آپ کے شہادت کی انگلی کے سامنے جو دانا ہے یہاں پر آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ. پھر اس کے اگلے دانے پہ الحمدللہ. پھر اس سے اگلے دانے پر لا. پھر سبحان اللہ الحمدللہ لا. سبحان اللہ الحمدللہ لا. یعنی یہ آخری دانے تک آپ نے آنا ہے اور آخری دانے پر آ کر یا تو یہ سبحان اللہ پر آ کے اس کا اختتام ہوگا یا الحمدللہ پر یا لا پر. تو سبحان اللہ اگر آ جاتا ہے تو بہت اچھا ہے یہ کام. سبحان اللہ کے ساتھ اگر ایک دفعہ یہ آپ نے 3 دفعہ تسبیح کو اسی طرح چلانا ہے اور جب 2 دفعہ سبحان اللہ آ جائے یا ایک دفعہ سبحان اللہ ایک دفعہ الحمدللہ آ جائے تو پھر یہ کام صحیح ہے. اگر 2 دفعہ لا آ جاتا ہے تو پھر آپ یہ کام نہ کریں, پھر یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. اس کے بعد ناظرین اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. ناظرین آج ہم نے انشاءاللہ آئندہ تب جیسے ہماری ویڈیو آتی رہیں گی انشاءاللہ آگے آپ کو مصنون طریقے اور آسان طریقے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے گھروں میں بیماریاں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. جو لوگ بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کے گھروں میں مشکلات کو حل فرمائے. جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے حفظ و ایمان سے ان بچیوں کی اپنے گھر میں شرم پردے کے ساتھ رخصتیاں عطا فرمائے.